شعبان کی یہ رات یقیناً فضیلتوں والی اور برکتوں والی ہے، لیکن اس رات میں عبادت کا وہی طریقہ درست ہوگا جو ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملا ہے۔ کیا طریقہ ہمیں ملا ہے؟ طریقہ ہمیں یہ ملا ہے کہ اس رات میں انفرادی طور پر اللہ جو توفیق آپ کو دیں وہ عبادت آپ کریں۔ کسی اجتماعی عبادت کا ثبوت اس رات میں نہ نبی کریم علیہ السلام سے ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ اپنے گھروں میں رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نفل نمازیں پڑھی جائیں، پوری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں، بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جتنے حصے ہم اور آپ عبادت کر سکتے ہوں انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں آ کر عبادت کریں۔ جس طرح عام دنوں میں نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح اس رات میں بھی نفل نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنی اللہ توفیق دیں اس کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ دوسری چیز، قبرستان جانے کا جو مسئلہ ہے اس رات میں، اس کے سلسلے میں بھی بہت اچھی طرح ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے وہی طریقہ درست ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اتنی خاموشی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے کہ آپ کی زوجہ مبارکہ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ گئے کہاں، نہ اس سے پہلے کبھی آپ کا جانا ثابت ہے اور نہ اس کے بعد آپ کا کبھی جانا ثابت ہے، اور نہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اہتمام کے ساتھ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ آپ بتائیے، اگر قبرستان جانا شب برات میں اتنا ہی لازمی اور ضروری ہوتا تو ہم سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھنے والے تھے یا نہیں تھے؟ اب قبرستان جانے کو شب برات میں اتنا لازمی اور ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن قبرستان جانا ضروری ہے۔ ایک غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ جو عمل جس درجے میں پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہو اسی درجے میں اس عمل کو انجام دینا دین ہے، اور اس درجے سے آگے بڑھانا یہ دین کے خلاف ہے، دین کے موافق نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور کسی غیر ضروری چیز کو ضروری ہرگز تصور نہ کرنا چاہیے۔